اب پاکستان اور بھارت بار بار ایک دوسرے کے خلاف کھیلیں گے، مسلسل کھیلیں گے۔ دونوں ملکوں کے درمیان کرکٹ کی یہ دلچسپ ختم نہ ہونے والی کہانی شروع ہونے جا رہی ہے۔ جتنا اس مقابلے کو کم کرنے کی کوشش کی جائے گی، اتنا ہی یہ مزید بڑھتا جائے گا۔ حالیہ ایشیا کپ میں بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان 3 مقابلے ہوئے۔ یہ الگ بات ہے کہ پاکستان کو کامیابی نہیں ملی، لیکن شائقین کو زبردست مقابلے دیکھنے کو ملے اور خوب لطف اٹھایا۔ اب یہی منظر آئندہ ورلڈ کپ میں بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ اس سے پہلے اکثر ایسا ہوتا تھا کہ پاکستان سیمی فائنل یا فائنل تک نہیں پہنچ پاتا تھا، اس لیے پاکستان اور بھارت کا صرف ایک ہی گروپ میچ دیکھنے کو ملتا تھا۔ لیکن اب 2027 کے ون ڈے ورلڈ کپ اور 2028 کے T20 ورلڈ کپ کا جو نیا فارمیٹ سامنے آیا ہے، اس کے مطابق پاکستان اور بھارت کے درمیان کم از کم 2 بار مقابلے ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہوں گے، وہ بھی سیمی فائنل سے پہلے۔ واقعی ایسا لگتا ہے کہ جو کچھ ٹیموں کی مقبولیت اتنی زیادہ ان دونوں ٹیموں کی مقبولیت اتنی زیادہ ہے کہ انہی کی وجہ سے ٹورنامنٹ کے فارمیٹ بھی تبدیل کر دیے جا رہے ہیں۔ جتنا بڑا مقابلہ اتنی زیادہ دلچسپی اور اتنا ہی زیادہ آمدنی۔ مجھے تو یہ نئے فارمیٹس کافی دلچسپ لگ رہے ہیں، ان پر بات کریں گے، اور ساتھ ہی حارث راؤف، رومن پاول اور سام میر کے بارے میں بھی گفتگو ہوں گی۔ رومن پاول نے ایک میچ میں مسلسل 4 چھکے لگا کر سب کو حیران کر دیا۔ اگلے دن بھی ان کی جارحانہ بیٹنگ جاری رہی۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے لگا کہ کہیں سامنے حارث راؤف تو نہیں بولنگ کر رہے، لیکن اس سے پہلے بھی وہ ایک اوور میں کافی رنز کھا چکے تھے۔ یہ وجہ ہے کہ ان کی کارکردگی پر کافی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اب آتے ہیں 2027 کے ون ڈے ورلڈ کپ کے فارمیٹ کی طرف۔ اس ٹورنامنٹ میں مجموعی طور پر 12 ٹیمیں شریک ہوں گی۔ انہیں 2 گروپس میں تقسیم کیا جائے گا۔ ہر گروپ میں 6 ٹیمیں ہوں گی۔ دونوں گروپ سے ابتدائی 3 ٹیمیں اگلے مرحلے میں پہنچیں گی۔ پہلے اس مرحلے کو سپر 6 کہا جاتا تھا، لیکن اب اسے مزید دلچسپ بنانے کے لیے سپر 7 کا تصور متعارف کروایا گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 7ویں ٹیم کہاں سے آئے گی؟ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ دونوں گروپس میں چوتھے نمبر پر آنے والی ٹیم میں سے جس کے پوائنٹس یا رن ریٹ بہتر ہوگی، اسے بھی اگلے مرحلے میں شامل کر لیا جائے گا۔ اسی طرح 7 ٹیموں کا ایک گروپ بنے گا جہاں تمام ٹیمیں ایک دوسرے کے خلاف کھیلیں گی۔ یہی مرحلہ اصل مقابلے کا ہوگا، کیونکہ یہاں زیادہ تر مضبوط ٹیمیں موجود ہوں گی۔ اگر پاکستان ابتدائی مرحلہ عبور کر لیتا ہے تو بھارت کے خلاف ایک اور میچ یقینی طور پر دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ اگر پاکستان اچھی کارکردگی دکھاتے ہوئے سیمی فائنل تک پہنچ جائے تو بھی ممکن ہے کہ وہاں بھی پاکستان اور بھارت آمنے سامنے ہوں۔ ایسا اس لیے کہ نیا فارمیٹ شائقین کے لیے پہلے سے زیادہ دلچسپ محسوس ہو رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں 2028 کے T20 ورلڈ کپ کی، جس کا مجھے بے حد انتظار ہے۔ اصل سنسنی تو T20 کرکٹ میں ہی ہوتی ہے، اور جب معلوم ہوا کہ یہ ورلڈ کپ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں ہوگا تو خوشی اور زیادہ بڑھ گئی۔ اگر آپ 2015 کے ون ڈے ورلڈ کپ کی جھلکیاں آج بھی دیکھیں تو اس کے شاندار گراؤنڈز، بہترین ماحول اور زبردست کیمرہ اینگلز آج بھی یادگار محسوس ہوتے ہیں۔ اسی لیے امید کی جا رہی ہے کہ 2028 کا ورلڈ کپ بھی یادگار ہوگا۔ اس بار 20 ٹیموں کو 5 گروپس میں تقسیم کیا جائے گا۔ ہر گروپ میں 4 ٹیمیں ہوں گی۔ ہر گروپ سے 2 ٹیمیں اگلے مرحلے میں جائیں گی۔ اس کے بعد 10 ٹیموں کا دوسرا مرحلہ ہوگا۔ مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ صرف گروپ کی پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی ٹیمیں ہی براہ راست سیمی فائنل میں پہنچیں گی، جبکہ دوسرے اور تیسرے نمبر کی ٹیموں کے درمیان ایلیمنٹر طرز کے مقابلے ہوں گے، بالکل اسی طرح جیسے پاکستان سپر لیگ میں دیکھنے کو ملے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک گروپ کی دوسری نمبر کی ٹیم دوسرے گروپ کی تیسری نمبر کی ٹیم کے خلاف کھیلے گی اور جیتنے والی ٹیم سیمی فائنل میں پہنچے گی۔ اسی طریقے سے زیادہ ٹیموں کو آگے بڑھنے کا موقع ملے گا، جو میرے خیال میں ایک اچھا فیصلہ ہوگا۔ ایک اور دلچسپ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ دنیا کی بڑی T20 لیگز کی چیمپئن ٹیموں کے درمیان ایک عالمی ٹورنامنٹ کرانے پر سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے، کچھ اس طرز پر جیسے پہلے چیمپئنز لیگ T20 ہوتی تھی۔ اگر ایسا ہوا تو یہ فینس کے لیے ایک بڑی خبر ہوگی۔
ہی جب تمام لیگز کی چیمپئن ٹیمز آمنے سامنے ہوں گی تو یہ ایک زبردست مقابلہ پیش کریں گی۔ اب آتے ہیں حارث رؤف کی طرف۔ حالیہ دنوں میں وہ ایک اوور میں مسلسل 4 چھکے کھا چکے ہیں، اس نے سب کو حیران کر دیا۔ اس سے پہلے بھی وہ کئی مواقع پر مہنگی بولنگ کر چکے ہیں۔ وہ اس وقت امریکہ کی میجر لیگ کرکٹ سے کھیل رہے ہیں، لیکن ان کی فارم مسلسل تشویش کا باعث بنی ہوئی ہے۔ دوسری جانب کچھ پاکستانی کرکٹر بیرون ملک منتقل ہونے کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ محمد عامر کے بعد اسامہ میر کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ وہ شادی کے بعد انگلینڈ منتقل ہو رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں انہیں وہ مواقع اور انصاف نہیں ملا جس کے وہ مستحق تھے۔ اسامہ میر ایک اچھے لیگ اسپنر ہیں، انہوں نے PSL میں بھی عمدہ کارکردگی دکھائی، لیکن شاید انہیں مستقل موقع نہیں مل سکے۔ اگرچہ وہ محمد عامر یا سعید اجمل جیسے بڑے ناموں کی صف میں نہیں آتے، لیکن ان میں صلاحیت ضرور موجود ہے۔ محمد عامر جب اپنے عروج پر تھے تو ان کا پاکستان سے دور ہونا شائقین کا بھی بڑا دھچکا تھا۔ اسی طرح سعید اجمل کی وجہ پر ICC کی جانب سے بولنگ ایکشن کے باعث پابندی لگنا بھی پاکستان کرکٹ کے لیے بڑا نقصان ثابت ہوا۔ اسامہ میر اب انگلینڈ میں کھیل رہے ہیں، جہاں وہ T20 بلاسٹ میں اچھی کارکردگی دکھاتے رہے ہیں۔ ممکن ہے وہاں انہیں زیادہ موقع اور بہتر ماحول ملے۔ جہاں تک حارث رؤف کا تعلق ہے، اگر وہ اپنی بولنگ میں بہتری لے آئیں اور پاکستان کو اہم میچ جتوانا شروع کرتے ہیں تو اس سے بہتر کوئی بات نہیں، لیکن اگر وہ موجودہ فارم برقرار رکھتے ہیں تو انہیں اپنی کارکردگی پر سنجیدگی سے کام کرنا ہوگا، لیکن پاکستان شائقین ان پر اب اعتبار نہیں کر سکتے۔ فی الحال اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ السلام۔ چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔